شرم و حیا کا پیکر اور بہادری میں بے مثال۔ پاک فوج میں بھرتی ہونے والی بلوچستان کی پریوش کا حوصلہ چٹان ہے، جس کے ذریعے وہ سرحدوں پر اور ملک کے اندر موجود ملک کے دشمنوں کا قلع کما کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ زینب وحید کے مطابق پریوش ایک ڈرامے کا کردار ہی نہیں بلکہ بلوچستان کے کلچر، بہادری اور وطن سے محبت کا وسیع عکاس ہے۔ اپنی حدود و قیود میں رہ کر وطن کے لیے کچھ کرنے کی پریوش کی خواہش اس بات کا اظہار ہے کہ پاک فوج جس طرح وطن کی بیٹیوں اور بیٹوں کو پیار سے اپنی آغوش میں لے کر ان کی پرورش کرتی ہے، اسی طرح وہ وطن عزیز کے ذرے ذرے کے دفاع کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی میں بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں امن و امان کی بحالی اور استحکام میں فوج افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کے ذریعے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں افواج پاکستان نے ہر اول دستے کے طور پر کام کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کئی بار اس عزم کی تجدید کر چکے ہیں کہ بلوچستان کا امن اور خوشحالی پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاک فوج بلوچستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے پائیدار امن کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ بلوچستان میں امن اور خوشحالی پاکستان کی ترقی کی بنیاد ہے اور سیکیورٹی فورسز صوبے کے استحکام کے خلاف عناصر کو شکست دینے کے لیے ثابت قدم رہیں گے۔ پاک فوج کا ماضی ملک کی سلامتی، یکجہتی، دفاع، آزادی، سالمیت اور جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے لیے بڑا سنہرا تاریخ اور شاندار رہا ہے۔ مسلح افواج نے بلوچستان کی ترقی کے لیے جو متعدد منصوبے شروع کیے ہیں، ان کی مدد سے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے خوشحال اور بامانی زندگی گزارنے کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ پاک فوج کی ان گنت قربانیوں کے بعد بلوچستان میں امن لوٹ آیا اور اس کامیابی میں پاک فوج کا کردار قابل تحسین ہے۔ اس وقت بلوچستان میں پاکستان آرمی کے فرنٹیئر کور کی زیر نگرانی 113 سکولز چل رہے ہیں اور بلوچستان بھر میں تقریباً 40,000 طلباء ان سکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ بلوچستان میں 9 کیڈٹ کالج ہیں: پشین، مستونگ، پنجگور، جعفر آباد، کوہلو، تربت، نوشکی اور آوران میں قائم کیے گئے ہیں۔ ان کیڈٹ کالجوں میں 2500 سے زائد طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ معیاری تعلیم فراہم کرنے کے علاوہ کیڈٹ کالج اور اسکول مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو ان اداروں میں بہتر مستقبل کے لیے بھیجتے ہیں۔ بلوچ طلباء کو اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کے لیے کوئٹہ میں نسٹ کیمپس کامیابی کے ساتھ قائم کیا گیا ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے تربیت، صحت، انفراسٹرکچر کی ترقی اور دیگر مالیاتی بہتری جیسے تمام شعبے شامل ہیں۔ اسی طرح سیلاب سے نجات، تعلیم، صحت اور کھیلوں کے میلے سمیت دیگر قدرتی آفات میں بھی پاک فوج نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بلوچستان میں ملٹری کالج سوئی جیسا ادارہ قائم کر کے صوبے کے نوجوانوں کو پاک فوج میں افسروں کی صفوں میں بھرتی ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ادارہ صوبے کے نوجوانوں کو پاک فوج میں آفیسر رینک میں شمولیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر بلوچستان کے اکثر نوجوان پاک فوج میں بطور افسر شامل ہو رہے ہیں۔ چمالنگ کے تحت غریب پسماندہ علاقوں کے طالب علموں کو اسکالرشپ کے ذریعے مفت تعلیم دلانے کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ سی پیک کے باعث صوبے نے بین الاقوامی توجہ حاصل کر لی ہے اور دشمن قوتیں اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ پاکستان کی افواج بلوچستان کے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ و ماہرانہ تربیت بھی کر رہی ہے تاکہ وہ فنی اور علمی طور پر سی پیک کے میگا پروجیکٹس پر تعینات چینی انجینئرز تکنیکی ماہرین کا مقابلہ کر سکیں۔ بلوچ نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافہ، ماہرانہ تربیت انہیں ہنرمند لیبر کی آسامیوں کو پر کرنے اور اپنی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے قابل بنائیں گے۔ بلوچستان کے جنوب مغربی بحیرہ عرب کے ساحل پر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں مکمل ہو جائے گا، جو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا۔ فوج نے میگا پروجیکٹ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی غرض سے گوادر بندرگاہ کے ارد گرد 24 مربع کلومیٹر کے پورے علاقے پر باڑ لگا دی ہے تاکہ یہ علاقہ دشمن کے مذموم مقاصد سے محفوظ رہ سکے۔ اس وقت صوبے کو معاشی، صنعتی، تجارتی اور سیاحتی نقطۂ نظر سے دیکھا جا رہا ہے، جو افواج پاکستان کی قربانیوں سے ممکن ہوا ہے۔ ریکارڈک سونے کی کان سمیت لاتعداد قدرتی معدنیات کے ذخائر سرزمین بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان آرمی نے کورونا وائرس کے خلاف سول حکومت کی مدد کے لیے تمام چیک پوسٹ پر اسکریننگ اور جراثیم کش جیسے انتظامات کیے ہیں۔ آئی ڈی پیز کی بحفاظت گھروں کو واپسی یقینی بنائی گئی ہے۔ قبائلی علاقوں میں وقتاً فوقتاً مفت آئی کیمپس لگائے جاتے ہیں، جہاں اب تک آنکھوں کی سینکڑوں سرجریاں ہو چکی ہیں اور ہزاروں مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں والی تنگی ڈیم، اسلام کیچ اور لیوی پوسٹ ڈیموں کی تعمیر اور تھر کے صحرا میں پاکستان کی فراہمی کی اسکیمیں گیم چینجر ثابت ہوں گی، جن سے یہاں کے باسیوں کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مسلح افواج نے صوبے کی ترقی اور بلوچستان کے عوام میں خوشحال اور بامقصد زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے جو متعدد منصوبے شروع کیے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان ترقیاتی منصوبوں میں
ڈیسیلینیشن پلانٹس یعنی صاف پانی کی فراہمی کے لیے جو پلانٹس لگائے جاتے ہیں، کیڈٹ کالجز، ہسپتال اور متعدد تعلیمی اداروں کا قیام شامل ہے۔ یہ پروجیکٹ متحدہ عرب امارات اور سوئس حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیا جا رہا ہے، جو خوشحال بلوچستان پروگرام کا حصہ ہے۔ پاک فوج نے چولستان کے صحرا میں غیر فعال متعدد ٹیوب ویلوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا دیا، جس سے مقامی آبادی کو سہولت ملی ہے۔ پاکستان نیوی نے پرماڑا میں ایک جدید ہسپتال بنایا، جبکہ پاک فوج نے اپنی چھاؤنیوں کے اسپتالوں اور طبی مراکز کی سہولیات کو مقامی لوگوں کے لیے ہمہ وقت مہیا کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس پروگرام میں بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں نئے سکولز اور کالجز کھولنا، بجلی اور قدرتی گیس کی فراہمی اور نئی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر شامل ہے۔ اپنی جغرافیائی اہمیت اور سی پیک جیسے گیم چینجر منصوبے نے دشمن کی نیندیں اڑا دی ہیں، اس لیے دشمن ہر وقت صوبے میں افراتفری پیدا کرنے کے مذموم مقاصد میں لگا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ پاک فوج نے ایک عظیم کامیابی بھی حاصل کی تھی اور تاریخ میں پہلی بار دشمن ملک کی نیوی کا حاضر سروس افسر جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ کمانڈر کلبھوشن یادو، جو بھارتی بحریہ کا ایک فعال افسر اور انٹیلیجنس ایجنسی را کا سینئر آپریٹو تھا، نے منصوبے میں بھارتی مداخلت کو واضح کر دیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں اور منصوبے بلوچستان کی عوام اور نوجوانوں کی زندگیاں جہاں بدل رہے ہیں، وہاں پر سب سے اہم چیز ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ اگر ساتھ ساتھ یہ بھی کیا جائے اور مختلف پروجیکٹس میں جہاں پر ان آوازوں کو بھی جو شاید اداروں سے کہیں نہ کہیں اختلاف رکھتی ہوں، ان کو بھی برابر موقع دیا جائے، ان کو بھی اتنی سہولیات دی جائیں، انہیں بھی اتنا ہی موقع دیا جائے، ان کو بھی تھوڑا بہت برداشت کیا جائے، تو دشمن عناصر کے ہاتھوں شاید وہ نہ کھیلیں۔ اور اگر چند لوگوں کو خاص رکھا جائے گا اور باقیوں کو یا مخالف آوازوں کو یا سوالیہ لوگوں کو دور رکھا جائے گا، تو پھر یہ تمام منصوبے، یہ تمام کوششیں شاید اس طریقے سے کارآمد ثابت نہ ہوں۔ تو وقت یہ ہے کہ حقیقی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر یہاں کے نوجوانوں کو ہنرمند کیا جائے، ان کو اسی طریقے سے آگے لایا جائے، ان کو مختلف مواقع دیے جائیں، تاکہ جو دشمن عناصر ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے یہ مذموم مقاصد پورے نہ ہوں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔